अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और फैक्ट्स लेके आ रहे हैं कि जो द इकोनॉमिस्ट वाला इमरान खान साहब का आर्टिकल है वो कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्यों ताखीर का शिकार हुआ, कब छपा, इस आर्टिकल के पीछे की तमाम कहानी वो आज हम आपको देंगे। और वो जितनी मुख्तलिफ लोग स्टोरीज कर रहे हैं उस आर्टिकल के ऊपर, उनमें से बताएंगे कौन सी स्टोरी दुरुस्त है, कौन सी नहीं है। उन तमाम थ्योरीज का जवाब भी आपको देंगे और आपको हम तमाम हकायक बताएंगे। आपको मालूम है हम अनसेंसर्ड करेंगे इस आर्टिकल की कहानी। जो हमारे यहाँ पर दोस्त अपनी काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, थ्योरीज घड़ रहे हैं, टेबल स्टोरीज कर रहे हैं उस आर्टिकल के ऊपर, तो हमने कहा कि हम आपको फैक्ट्स दे देते हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है। और ये बात याद रखिएगा, पीटीआई के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर खबर आपको असद तूर अनसेंसर्ड पर ही मिलेगी। हमने ही सबसे पहले खबर दी थी कि 9 मई की जो पक रही थी देग कि किस तरह से रिटायर्ड ऑफिसर्स, जर्नल, अफसरान, सर्विंग ऑफिसर्स उनकी फैमिलीज में लॉबिंग कर रहे थे। हमने ही सबसे पहले खबर दी थी कि किस तरह से चेन ऑफ कमांड तोड़ने की एक कोशिश की जाएगी कि फ़ौज के अंदर से कुछ लोग अगर मुजाहिरीन के साथ आके मिलें। हमने ही सबसे पहले खबर दी थी कि वकला को इमरान खान साहब टिकट देने का इरादा रखते हैं, ये प्लानिंग है, सेकंड ऑप्शन। ये तमाम खबरें हम ही देते हैं। और लेकिन वो एक अलग बात है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अमूमन मेरी खबरों से नाराज़ रहती है कि वो देखो इसने ये कह दिया, वो कह दिया। आपको हम खबर दे रहे होते, आप तो शुक्र अदा किया करें। आपके लोग तो निकम्मे हैं, उनसे तो या तो वो खुद ये इंटेलिजेंस इकट्ठी कर लिया करें ना। आप ऊपर से बजाय शुक्रगुजार होने के आप जैसे कहते हैं ना, मैसेज नहीं मैसेंजर के पीछे भागने लग जाते हैं। तो बहरहाल हम इस प्लेटफॉर्म पे तमाम अनसेंसर्ड खबरें देते हैं, चाहे वो फौज के बारे में हो या फौज से मुतल्लिक किसी पॉलिटिकल एक्टर की खबरें हो, तो वो हम आपको देते हैं। तो उसी पैराए में हम आज भी ये सबसे बड़ी खबर करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से मैं बता रहा हूं, 100% फैक्ट्स देंगे और अपने की भी स्टोरी के एक एक लफ्ज पर कायम रहूंगा। ठीक है, तो देखिए, आपको मालूम है एक तो की जा रही है जी कि वो बाहर के लॉबिस्ट्स ने ये आर्टिकल खुद से लिख के छपवाया इमरान खान साहब के लिए द इकोनॉमिस्ट में। मुकम्मल तौर पर झूठी खबर। दूसरा कहा जा रहा है जी $10 लाख देकर यह आर्टिकल लगवाया गया, अगेन झूठी खबर। तीसरी खबर, नहीं जी नहीं, यह घोस्ट राइटर का लिखा हुआ आर्टिकल है। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने लिखा, किसी और ने लिखा है, अगेन मुकम्मल झूठी खबर। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। फिर एक चल रही है कि ये जिसे कहते हैं जेल के अंदर तो इमरान खान साहब ये कर ही नहीं सकते, जेल से बाहर तो सुप्रिटेंडेंट जेल के मर्जी के बगैर कोई कागज ही नहीं जा सकता, आ सकता। अगेन मुकम्मल झूठी खबर। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे तो भाई इतना कुछ झूठ है तो फिर सच क्या है। ठीक है, और फिर मुझे जो एक हैरत हो रही है वो हमारे हरदिल अजीज, ठीक है, जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर केयर टेकर जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो कह रहे हैं हम द इकोनॉमिस्ट को लेटर लिख रहे हैं कि आपने ये क्यों एक कन्विक्टेड का छापा। मतलब पाकिस्तानी हुकूमत का दिमाग खराब हो गया। द इकोनॉमिस्ट को आप लेटर लिख रहे हैं, लाइक वो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का जियो न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, डॉन न्यूज़ है, या कोई है जिसको आप पैमरा के जरिए उसकी बाजू मरोड़ लेंगे। मतलब अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। वैसे ना कि इस लेवल का भी आप
یہ چورن بیچیں، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور پھر وہ جو ان کا تھا کیا نام ہے یہ دعویٰ، اس کے اوپر جو ہمارے صحافی اور ہمارے وکیل دوست، صحافی تو نہیں لیکن وکیل ہیں، لیکن بہت اچھا لکھتے ہیں ڈان میں، معیز جعفری صاحب، انہوں نے ایک پرانا ٹویٹ نکال کے مرتضی سلنگی صاحب کا ٹویٹ کر دیا، جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی نہیں، جب میاں نواز شریف صاحب قید ہوتے تھے کہ وہ کنوکٹڈ کو بھی انٹرویو کی اجازت ہونی چاہیے، بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کے خلاف کوئی جھوٹا اس کو سزا ملی ہے تو اس کا مداوع ہو سکے، اور وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پورا ایک فلسفہ جھاڑا ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کنوکٹڈ کیسے آرٹیکل لکھ سکتا ہے. اب لوگوں کو جیل رولز یاد آنے لگ گئے ہیں، اس کے اوپر اب تحقیقاتی سٹوریز ہو رہی ہیں کہ جیل رولز کیا کہتے ہیں، کہ کیا ایک کنوکٹڈ بندہ آرٹیکل لکھ سکتا ہے، پالیٹکس کر سکتا ہے، باہر کچھ بھیج سکتا ہے. ارے بھائی، کیا جیل رولز کہتے ہیں کہ ایک آئی ایس آئی کا کرنل طے کرے گا کہ کون سے صحافی عمران خان کی کوریج کریں گے، کون سی نہیں کریں گے، سو کالڈ سائفر کے اوپن ٹرائل کی؟ اس کے اوپر تو کبھی آپ لوگوں نے سٹوری نہیں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے نا، اب ہمارے جو انقلابی دوست تھے، جو سویلین سپریمیسی کے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، سیاست میں مداخلت کے ناقد ہمارے صحافی دوست تھے، اب وہ سارے پتہ چلا ہے کہ وہ سارے اب جا کے فوج کی گود میں بیٹھ کے آج کل ان کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹی وی اسکرینیں مل گئی ہیں، سب کچھ مل گیا ہے، موج لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ان سب کی جدوجہد یہی تھی کہ عمران، ریاض اور صدیق جان کو ہم فوج کی گود سے اٹھائیں اور اس گود میں جا کے ہم خود بیٹھیں. یہ کل جدوجہد تھی. ماشاءاللہ کیا اچیومنٹ ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ آرٹیکل کیسے لکھا گیا. اچھا، میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں اس آرٹیکل کے لکھے جانے کے تمام عمل سے واقف تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا موو سے واقف تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے ان چیزوں کا پہلے سے آئیڈیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ اس طرح آنے والا ہے آرٹیکل. تو اب آ جاتے ہیں فیکٹس کے اوپر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری سے جو بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل جناب والا کرسمس سے پہلے لکھا گیا تھا. کب؟ کرسمس کی چھٹیوں سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے خود ہی لکھا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ عمران خان صاحب نے خود یہ آرٹیکل لکھا ہے. ان کو ان کے ایک بہت قریبی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا گیا تھا. اب میں یہ نہیں ڈسکلوز کروں گا فیملی ممبر تھا یا کوئی ان کا پارٹی کا بندہ تھا یا وکیل تھا، جو بھی تھا یہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گا، لیکن ان کو ان کے کسی بہت قریبی کے ذریعے یہ آرٹیکل لکھنے کی آفر بھیجی گئی کہ آپ لکھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ کوئی لابسٹ یا یہ وہ نہیں ہے. یہ دا اکانومسٹ پوری دنیا میں جن ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں کے جو ہر پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، ان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا موقف دیں کہ وہ الیکشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک، اور اس کا آپ کو ایک اور ایویڈنس بتائیں. جس وقت عمران خان صاحب کو یہ آرٹیکل لکھنے کی آفر بھجوائی گئی دا اکانومسٹ کی طرف سے، اسی وقت میاں نواز شریف صاحب کو بھی دی اکانومسٹ نے سیم آفر بھجوائی کہ آپ لکھیے اپنی طرف سے. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی ایک بندے کو یہ آفر بھجوائی گئی. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، جو یہ پپٹ گورنمنٹ ہے نا انوار کاکڑ والی، اس میں بھی ایک بندے کو بھجوائی گئی آفر الیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے، آرٹیکل لکھنے کی. میاں نواز شریف صاحب کو یہ آفر بھجوائی گئی، عمران خان صاحب کو بھجوائی گئی، تینوں کو سیم ٹائم پر یہ آفر گئیں. ٹھیک، باقی دو نے نہیں آفر ایکسپٹ کی یا جواب دیا. عمران خان صاحب نے پہلی ہی پیغام پر یہ آفر قبول کی اور بہت ایکسائٹڈ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں لکھوں گا. اور
اسی رات انہوں نے یہ آرٹیکل لکھ کے ویری نیکسٹ ڈے اپنے اس قریبی بندے کو جس کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچا تھا یہ حوالے کر دیا. اس نے آ کر یہ آرٹیکل دی اکانومسٹ کو بھیج دیا. ٹھیک, پھر دا اکانومسٹ نے وہ آرٹیکل پبلش کرنا تھا, لیکن کرسمس کی چھٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ آرٹیکل تاخیر کا شکار ہوا. اس دوران اس آرٹیکل کی تمام نوک پلک سیٹ ہوئی اور پھر یہ آرٹیکل دا اکانومسٹ نے کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں کے فوری بعد ابھی شائع کیا. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں مرتضی سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کسی قیدی کا بھی دا اکانومسٹ نے پوری دنیا میں اور کسی کا چھاپا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر ہیں ترکی میں قید ہیں, انہوں نے بھی پرزن سے ہی آرٹیکل لکھا ہے جو چھاپا ہے دا اکانومسٹ نے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو میں وہ اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا ان کا آرٹیکل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ابھی میں وہ بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو دنیا میں اور بھی ممالک میں جن کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے جو آرٹیکل یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے, نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اب وہ ایک میں دیکھ رہا تھا ایک وہ سو کال ڈیفینس اینالسٹ چوہے کی شکل والا. ٹھیک ہے, وہ بڑا ناب دے رہا یہ اصل میں نا یہودی جو ہے ان کی سازش ہے. وہ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے جس یہودی فیملی کو یہ خبر دی گئی تھی اس یہودی فیملی کے کزن پتہ نہیں روس کے پتہ نہیں کون سے کا یہ دی اکانومسٹ یہ پیپر کی ملکیت ہے, اور انڈین لوگوں نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے, یہ ہندوؤں اور یہودیوں کی سازش ہے. ایسے ایسے چوہے کی شکل والے ایسے ایسے غلیظ سو کالڈ ادھر آ جاتے ہیں لوگ جو بڑے بڑے لکھاری اور بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جھاڑتے ہیں اپنا فلسفہ. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اصل خبر ہم نے آپ کو دے دی ہے. یہ آرٹیکل عمران خان صاحب نے خود لکھا, خود لکھ کر پبلش کروایا, اور کس طرح سے وہ سارا ہوا ہم نے آپ کو عمل بتا دیا. باقی سب جھوٹ ہے, مکمل جھوٹ ہے. اور اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جب پابندی تھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کہ ان کی نام اور تقریر نشر کرنے پر پابندی تھی, اس وقت ہماری یہ صحافت کا اصول تھا, تو آج ہمیں عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی اس پابندی پر اعتراض کیوں ہے؟ آج ہم کیوں جیل رولز نکال رہے ہیں؟ اس وقت تو ہم پٹیشنیں لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جایا کرتے تھے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب, کیوں عمران خان صاحب؟ ہمیں صحافیوں کو فریڈم آف سپیچ کا دفاع کرنا چاہیے, نہ کہ اس پر پابندی کے جواز تراشنے چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.